اسی لیے پھر موحی اللہ کی صفات بیان ہوں گی، اور وہی جس کی زندگی میں آئے گی اس پر کیا اثر انداز ہوگی، ان کی صفات درجے سے زیادہ آگے بیان ہوں گی۔ وہی سے دوری کے نقصانات کیا ہوں گے، وہی سے ملنے کا کیا ہے، وہی کی مثال بارش سے، اور وہی کی مثال اگر بارش اور آگ سے اس صورت میں دینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را۔ میں نے کچھ صورتوں کے نام لیے تھے کہ ان کی زیادہ باتیں وہی پر ہیں، کون کون سی تھی؟ ہاں وہ تو ایمان کی بات۔ سورہ اعراف پیچھے اب نہیں پڑھی، اور رات کا میں نے کہا تھا اس وقت، یہ بھی اس پر زیادہ ادا کرتی، اور آگے سورہ شورا اور کچھ اور بھی ہیں۔ الف لام میم را حروف مقطعات اللہ عالم مرادہ، اس لیے قرآن کے متعلق بھائی کے متعلق کچھ لکھنا ہو، بیان کرنا ہو، جاننا ہو، موضوعات جاننے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، پھر آپ فائدہ لے سکتے ہیں ان سے۔ الف لام میم را حروف مقطعات اللہ عالم مرادہ، تلک یہ آیات الکتاب، آیاتیں کتاب کی، والذی انزل الیک، اور وہ جس کو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، الحق و یہ حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں، یہ حق ہے وہی جو ہے قرآن جو ہے دین جو ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رب العالمین کی ہستی وہ ہے، رفع السماوات، اس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہ تم دیکھتے ہو، یعنی بغیر ستونوں کے تمہیں آسمان و زمین نظر آ رہا ہے، تم دیکھتے ہو، یعنی کہ آسمان و زمین کو دیکھتے ہو، آسمان و زمین کو ستونوں کے بغیر دیکھتے ہو۔ ثم استوى على العرش، اللہ مستوی و عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کیا، تابع کیا سورج کو اور چاند کو، یہ اللہ کی عظمت، میں نے کہا نا کہ موحی کی عظمت، چونکہ جب اس مصنف کی عظمت آپ کے دل میں ہوتی ہے، اس کی تصنیف کی عظمت بھی آ جاتی ہے نا، جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تو وحی کی عظمت بھی آئے گی۔ یاد رکھیے کہ جن لوگوں کو وحی کی عظمت نہیں نصیب ہوئی، یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے دل میں اللہ کی اور رسول کی عظمت نہیں ہے، اور جن کے دل میں اللہ اور رسول کی عظمت ہوگی تو ان کے باتوں کی بھی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ میری بات تب صحیح مانیں گے جب آپ مجھے کسی لاج سمجھیں گے، عزت دیں گے، احترام دیں گے۔ جب مجھے دو ٹکوں کو نہیں مانتے، کب آپ نے میری بات مانی ہے، کب اسے اس کی تائید کرنی؟ اسی طرح میں آپ کی بات تب مانوں گا جب کچھ جانوں گا آپ کو۔ تو اس لیے یہ سورت اللہ کی عظمت کو بڑے پیارے انداز سے بیان کرتی ہے۔ اس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، پھر عرش پر مستوی ہوئی، اس نے تابع کیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے لاجل مسمى، ایک وقت مقرر کے لیے چل رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اجل مسمى ہے نا، اجل مسمى یہ بھی ہے کہ کب تک اس نے چلنا ہے، قیامت تک مثلا۔ اجل مسمى یہ بھی ہے کہ اس ٹائم میں طلوع ہوگا، اس ٹائم میں غروب ہوگا، اس موسم میں یہاں سے نکلے گا، اس موسم میں یہاں غروب ہوگا۔ سوال یدبر الامر، اللہ رب العالمین تدبیر کرتا ہے معاملات، الامر استغراق کے لیے، جتنے بھی معاملات ہیں، جنوں کے، انسانوں کے، جانداروں کے، بے جانوں کے، بر کے، بحر کے، سب کی تدبیر اللہ ہی کر رہا۔ یفصل الآیات، اور اس العظیم اللہ نے قرآن کو بھیجا، یفصل الآیات، و تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ بھئی یہ بات آپ نہیں بھولنی کہ شرک اور وحی کو چھوڑنا یہ بیماری ان کی جنہوں نے اللہ کی شان نہیں سمجھی۔ یفصل الآیات، و تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتیں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تاکہ تم، مانا شاید کیا ہوتا ہے لیکن لازمی مانا تاکہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ قانون آپ یاد رکھیں کہ وہیں پر جہاں شاید بھی آئے گا وہ بھی یقین کے لیے ہوگا۔ اللہ اور رسول جہاں شاید بھی کہیں گے، آپ مطالعہ کریں ذرا، جہاں اللہ اور رسول نے شاید کا استعمال کیا ہے وہ پھر پورا ہو کے رہا۔ مثلا جی مجھ سے حج کے اس طریقے سیکھو، شاید کہ اگلے سال میں زندہ نہ رہوں اور پھر نہیں رہے ہیں، یہ ہوا۔ اکثر مثالیں لے سکتے ہیں اس کی۔ ہم وہاں کہ ہم قسمیں کھائیں تب بھی بات غلط نکل آتی، اللہ جہاں اللہ اور رسول شاید بھی کہیں وہ بھی یقینی ہوتی ہے بات۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، آیتیں اللہ نے تفصیل سے بیان کی ہیں، قرآن وہی اتاری، یفصل آیات، تاکہ لعلکم، یہاں ہم دیکھ لیں قرآن اور قیامت جمع کر دیا۔ یفصل آیات قرآن وہی ہے، اور بلقاء ربکم توقنون یہ کیا ہے؟
آخرت. قرآن اور آخرت یہ ملی جلی چیزیں ہیں. جس بندے کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھ سکتا. لہٰذا جب آپ کے سامنے صحیح حدیث رکھی جائے کسی بھی انسان کے سامنے اور آپ کہیں گے جی نہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی آپ اللہ کا خوف، آخرت کا خوف نہیں رکھتے. آخرت کا خوف اور ضرور مانیں گے. اسی طرح جب آپ قرآن سے جڑیں گے، وہی سے جڑیں گے، تو بالضابطہ آپ آخرت پر بھی اپنا ایمان مضبوط کر دیں گے. پھر قرآن اور وہی آپ کا ایمان بنائے گی وہی آخرت پر. لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اس اللہ سے ملنا ہے انسان نے اس لیے اس کی باتیں مانی ہے تاکہ کل کوئی ایکشن نہ لیا جائے تیرے خلاف. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ رَبُّ الْعَالَمِينَ کی ہستی وہ مدّ الْأَرْض، اس نے پھیلا دیا زمین کو، بچھا دی زمین، بچھائی اور پھیلا دی. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، رکھ دی اس میں رواسی پہاڑ، مضبوط پہاڑوں جو گاڑے گئے ہیں، رواسی راسیت کی جمع. وَنَهَارًا، اور نہریں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں سے بھی پیدا کیا. جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، رکھے اس میں دو جوڑے رکھ دیے. یُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، ڈانپتا ہے رات کو، ڈانپتا ہے دن کو رات کے ذریعے. یغشی اللیل النہار. اور اسی طرح اوسط بھی ہوتی ہے. یغشی اللیل النہار، وہ ڈانپتا ہے رات کے ذریعے دن کو. اور روشنی ایک دم رات آئی اور دن ڈانپ گیا اور اندھیرا چھا گیا. ہم قتادہ صاحب کہتے ہیں یجلل اللیل النہار فیلبس ظلمۃ والنہار اللیل بضیائہ. ایک کی روشنی دوسرے کو ڈانپتی ہے اور دوسرے کا اندھیرا جو ہے اسے ڈانپ دیتا ہے. یغشی اللیل النہار. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں قطع ٹکڑے ہیں. متجاورات، ذرا توجہ رہے، الفاظ تھوڑے مشکل ہیں، مسئلہ انشاءاللہ باقی نہیں ہے. وفی الارض، اور زمین میں قطع ٹکڑے متجاورات، میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے. وجنات من اعناب، اور باغات اعناب، انگوروں کے. وزرع، کھیتیاں. ونخیل، کھجور ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں. سنوان وغیر سنوان، بعض سنوان اور بعض غیر سنوان. سنوان کا معنی کیا ہے؟ ایک سے زیادہ معنی کیے گئے ہیں. ایک اچھا معنی برا نے کیا اور مشہور اکثر مفسرین نے کیا، امام طبری نے بھی ذکر کیا ہم نے، کہ سنوان معنی المجتمع، درخت ہیں کھجوروں کے ایک ساتھ، یعنی جن کی جڑیں جو ہیں وہ ایک ہوں، ایک حصے کے پھر کہیں نکل آتے ہیں. اور غیر السنوان کہ جو جن کی جڑیں الگ، المتفرق، انہیں کہتے ہیں. حدیث بھی آتی ہے نا کہ سے مسلم کی 983، ان عم الرجل سن ابیہ، کہ چچا جو ہے یہ باپ کی طرح، اسی کی جڑ، اسی کی شاخ ادھر سے ملی. یہ کھجور کے درخت میں ایک ساتھ لگے اور ایک ہی جڑ رکھنے والے، اور جو بعض ہیں الگ الگ وغیر السنوان. بعض مترجمین نے اس کا معنی ایک ٹہنی اور شاخ والا اور زیادہ یہ بھی کیا، یعنی بلکہ کہیں کہ ٹہنیوں والے اور ٹہنیاں نہ رکھنے والے کیے. لیکن یہ جو معنی جو ہم سامنے برا کا رکھا یہ زیادہ مضبوط معنی ہے. اور یہی معنی ابن قتیبہ صاحب نے متفرق الاصول کیا ہے وغیر السنوان کا. یسقیٰ بماء واحد، پلایا جاتا ہے ایک ہی پانی ایک ہی مل رہا، اور چیزیں الگ الگ ہیں، ذائقوں کے اندر فرق. ونفضل بعض علی بعض، فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر، کھانے میں فضیلت ہے، فرق ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کو جو عقل رکھتی ہو کہ اللہ رب العالمین کیسا نظام چلا رہے ہیں. کیسے ایک ہی پانی، الگ الگ درخت، ایک ہی جڑ سے کئی نکالیں، ایک سے ایک نکالیں، ٹہنیاں وغیرہ الگ ہوں، شاخیں ہوں، نہ ہو، کم ہو زیادہ ہوں. یہ اللہ کا نظام، اس عظیم اللہ نے جو ہے وہی اتاری ہے. اس کا بماء واحد میں اشارہ وحی کی طرف بھی ہے نا، کہ آسمان سے وحی آتی ہے اور بعضوں کو ہدایات مل جاتی ہیں، جنت کو حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض اپنی بدبختیوں کی وجہ سے وحی کی مخالفت کو اپنا کر جہنم کو بھی پا لیتے ہیں. اس طرح کہ یہاں کچھ جو ہیں اچھے ہو گئے، مل گئے، اتفاقی معاشرہ قائم کیے، اسلام، ایمان وغیرہ اور جنت، اور بعض جو ہے الگ الگ، اور ایک کسی کا ذائقہ کڑوا، کسی کا اچھا، وہی مختلف اثر رکھتی ہے. اسی طرح جیسے کہ نو کی حالت، جیسے کہ اس زمین میں پانی کے اترنے کی وجہ سے درختوں کی حالت الگ الگ اور باغات کی ہو جاتی ہے. ان فی ذلک لقوم یعقلون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اس سے پہلے تھی اسے اپنے
اپنی غفلت کی زندگی سمجھتا ہے اور محرومی کی، اور جو دنیا اس وحی سے دور رہتی ہے انہیں پھر عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ آخر اتنی جفا کیوں ہے، اتنی حماقت اور صفاحت کیوں؟ یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی، تعجب تھا انہیں کہ یار یہ اتنی پیاری اللہ کی باتیں ہیں اور اتنی وضاحتیں ہیں، باوجود اس کے یہ لوگ کیوں اس کی طرف نہیں آتے، کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں قبول کرتے، کیوں نہیں بدلتے؟ تو اللہ نے سر میں کہا کہ کوئی نہیں، آپ اس پر تعجب کر رہے ہیں، ان کی باتیں اس سے بھی بڑی بڑی ہیں تعجب والی۔ مثلا نے کیے کہ انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ فوت کر کے دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ حالانکہ تعجب کی کیا بات، جو پہلی دفعہ پیدا کر سکا بغیر نقشے کے، اب تو نقشہ بھی آ گیا، شکل بھی سامنے آ گئی، دوبارہ پیدا کرنا کیسے ممکن اور ناممکن اور مشکل ہے؟ عقل اس کو آسان سمجھتی ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ تعجب کریں ان پر، عَجَبٌ قَوْلُهُمْ ایک معنی کہ تعجب کی ہے ان کی یہ بات، اِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، إِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے؟ یہ بات تعجب کرنے کی، انہیں اس بات پر تعجب۔ اور ایک انداز یہ بھی ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ تعجب کریں تو واقعی ان کی یہ بات تعجب والی ہے، ہم زندہ کر کے مار کے دوبارہ نہ زندہ کیے جائیں، یعنی اس کا تعلق پھر اس سے بن جائے گا۔ اگر آپ ان کے اس بات پر تعجب کریں کہ مار کر دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں، کیسے بندہ یہ بات کر بیٹھے؟ تو اللہ کہتے ہیں واقعی یہ بات تعجب کی تو ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا ناممکن نہ ہو، مشکل نہ ہو، تعجب والا نہ ہو، اور دوسری دفعہ ہو جائے، دونوں طریقے ساتھ کے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو واقعی تعجب کی ہے ان کی بات کہ ہم مار کر دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے، ایک طریقہ۔ دوسرا وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ تعجب کریں ان کا وحی سے، قرآن سے دور رہنے پر آپ کو تعجب ہو، تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو تعجب والی ہے ان کی یہ بات بھی، اس سے زیادہ تعجب والی ہے، إِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ترابًا، مٹی، مل جائیں گے، قبر میں ہماری ہڈیاں نہیں رہیں گی، إِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم پھر نئی تخلیق میں زندہ کیے جائیں گے، لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، دوبارہ سے ہماری تخلیق ہوگی، مر کر دوبارہ زندہ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب پر۔ آخرت کا نہ ماننا یہ کفر ہے برب۔ یہاں ایک مزے کی بات سمجھنے کی ہے، ان کو کہا کفروا بربہم، انہوں نے پر کفر کیے، کس جرم کی وجہ سے؟ کہ اللہ کی صفت دوبارہ پیدا کرنے کی یہ نہیں مانتے کہ اللہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اس طاقت پر ان کا ایمان نہیں ہے اللہ کی، اور اس صفت پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ یحیی و یمیت۔ اب ذرا آپ دیکھیں، جو امت کے اندر مسلمان کہلانے والے ہیں، کافروں کو تو چھوڑیے، اور کسی نے 6 صفات نہیں مانی، کسی نے 5 نہیں مانی، کسی نے ٹوٹل کا انکار کیا، تو ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ کسی نے وہ تعویلیں کر دی جو کرنے کی نہیں، اللہ کی صفت کچھ کہتی ہیں، یہ جی کچھ کہیں گے، اللہ خود کو عرش پر کہیں گے نہیں جی استویٰ بمعنی استولا، کیوں جی اختر شاعر تھا، بات کر سکتا ہے، اس نے اور بات کی کہ استویٰ، اس نے تو اپنے تھوڑی کی استوا کی تعویل کی، اس نے ویسے ہی شعر کہا تھا کہ استوى البشر على العراق غیر سیل ودم محراق، کہ اس بشر جو ہے غالب ہو گیا عراق پر، اس نے اور پس منظر میں بات کی تھی، اس کا استوا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بات ہی نہیں کی اس نے۔ پھر اگر آپ مانا استوا کا استولا کر دیں کہ اللہ عرش پر غالب ہوا، تو کیا نعوذ باللہ اللہ اور عرش کی کوئی لڑائی لگی رہی ہے کہ پھر اللہ جیت گیا اور عرش جو ہے مغلوب ہے، غالب ہے؟ اور دوسری بات ہے اللہ غالب تو ہر چیز پر ہے، تھوڑی سی عرش پر غالب ہے، یعنی ایسی باتیں جو نہ سمجھ آنے والی اور اللہ کی صفات ٹھکرائی جاتی ہیں، تو
نفی کی جاتی ہیں اور غلط تعبیریں اس کی جاتی ہیں. تو یہ آیت ذرا سمجھانے والی ہے. اولئک الذین کفروا کہ اللہ کی صفت نہیں مانی ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں. کفروا بآیات ربہم، کفر کی اللہ کی آیتوں پر. اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے طوق ہوں گے ان کے گردنوں میں. اولئک الاغلال فی اعناقہم، گردنوں میں طوق ہوں گے. ذلت بھی ہے اور تنگی بھی ہے دونوں، کیونکہ ذلت کی بھی نشان علامت ہے. ذلت کا نشان ہے کہ طوق ہو گلے بندے، اور تنگی بھی ہے. اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہوں فیہا خالدون، آگ والے ہمیشہ اس میں رہیں گے، دن دو کی بات نہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، جلدی مانگتے ہیں آپ سے بِالسَّيِّئَةِ، برائی، عذاب، لے یہ عذاب. قبل الحسنۃ، نیکی سے پہلے، اچھائی سے، خوشحالی سے پہلے. اشارہ ہے کہ اللہ کے پاس حالانکہ نیکیاں، اچھائیاں، بلائیاں بھی ہیں، لیکن ان کو بیماری ہے، اس کی طلب ان میں نہیں ہے، ان کو اس کی طلب، ہلاکت کی طلب ہے. جس کے پاس زہر بھی ہے اور شہد بھی ہے، شہد حاصل کرو، لیکن یہ شہد نہیں لینا، یہ زہر لینا اور جلدی لینا. یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنۃ. اللہ کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. زیادہ آخرت مانگو اور دونوں مانگو. دنیا سے مانگنی اور آخرت کے لیے سوچنی ہے. کس کا مزاج یہ ہو سکتا؟ تو یہ جو ہے جلدی عذابوں کو مانگتے ہیں. امطر علینا حجارۃ من السماء، ایسی باتیں انہوں نے کی. یا تو اس لیے مانگا کہ پہلے ایک بندے نے ایک کام کیا نہ ہو، وقد خلت من قبلہم المثلات. آپ اگر سمجھیے پھر آسانی سے سمجھ آئے گی. ایک بندے سے بارے میں شک ہے نا کہ یار یہ کیا بگاڑے گا میرا، یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور واقعی اس نے کسی کا پہلے بگاڑا نہ ہو تو تب آپ کہیں گے یہ کیا بگاڑے گا، سمجھ آتی ہے اس کی. جبکہ اس نے پہلے 10 بندوں کے منہ توڑے اور پھر آپ کہیں گے یہ کیا بگاڑے گا، بیوقوف ہوں گے آپ. اللہ نے اتنی اقوام پہلے تباہ کی ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے، اور پھر بھی اللہ کے عذابوں کو دعوت دے رہا، بچ جاؤ گے. یہ اس طرح کی بات. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جلدی مانگتے ہیں آپ سے برائی اور عذاب کو قبل الحسنۃ، اچھائی اور بلائی اور بہتری اور کامیابی سے پہلے. وَقَدْ خَلَتْ، یقیناً گزر چکی ہے، من قبل، من سے پہلے، المثلات. مسئلات میں طویل سے فرماتے ہیں العقوبات، الموکلات، اس کی مواحد مثلات، جو اللہ نے عبرتیں دکھائی ہیں، سزائیں دی ہیں، مثلات وہ گزر چکی ہیں پہلے. آپ جو آج عذاب کو مانگ رہے ہیں، کیا نہیں پتہ کہ اللہ نے فرعون کو کیسے ہلاک کیے تھے؟ سمودیوں کو، عادیوں کو اور طرح طرح کے مجرم فساق اللہ نے کیسے تباہ کی. گزر چکی ہیں مثالیں، اور پھر بھی آپ کے سامنے ایسا منظر پھر بھی مانگی جا رہے ہیں ہلاکت کو. اور ہم قتادہ سے فرماتے ہیں وقائع اللہ فی الامم، بات وہی ہے جو اللہ نے وقائع اور حادثات مسلط کیے ہیں پہلی امتوں پر. اور ایک تفسیر بعد میں ظاہر بھی کی ہے، مثلات، امثال کی ہے، اور مجاہد صاحب صحیح سند سے، اور دونوں قریب قریب. وہ ظاہر ہے جو کو سزائیں دی ہیں اور مثالیں بھی تو بن گئی ہیں ہمارے لیے نا، تو مثالیں بھی ہیں اور سزائیں بھی ہیں عبرتوں والی، اس لیے کوئی فرق نہیں ہے تفسیر میں، ایک ہی بات ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ، یعنی نمونہ قسم کے عذاب اور عبرت بن جانے والے عذاب اور سزائیں اللہ نے انہیں دی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب البتہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے لوگوں کو، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود، ظلم پر. ایک بخشش یہ ہوتی ہے کہ جی ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسی دعوت دیں اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ کو، اللہ کی گردن مروڑ دیں، لیکن مروڑتے نہیں، چونکہ اللہ جو ہے بخشنے والے ہیں. لیٹ کر دیتے ہیں، چلیں مزے کر کچھ دن رہ، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، مزے لو کرو جہنم چلے جاؤ گے. یہ بھی ہے. اور یہ بھی ہے کہیں تک اللہ تعالیٰ بس لوگ گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ بخشے جا رہے ہوتے ہیں. لذو مغفرۃ للناس علی ظلم، یعنی لیٹ کرنے بھی اس کے اندر داخل ہے اور بخشنے بھی داخل. ہاں یہ نہیں ہے، بعض بات ہوتا ہے نا کہ بندہ اس لیے بخشنا کچھ کہہ نہیں سکتا، طاقت نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے،
ڈر لگ رہا ہے، خوف ہے، سزا نہیں ہے اس کے پاس، جیل میں جگہ نہیں ہے، اللہ اگر نہیں دے رہے ہیں تو ان ربک لشدید العقاب، تیرا رب بڑی سخت پکڑ اور سزا والا ہے، پکڑ ہے اس کے پاس، فریش تیار چیزیں ہیں، لیکن اگر نہیں دے رہے تو صرف ذو مغفرۃ للناس والی بات ہے، عاجزی نہیں ہے، یا عاجز آ جانے والی بات نہیں ہے، یا ختم ہو جانے والی بات نہیں ہے کہ سزا دے نہ سکتا ہو، سزا ہونا اس کے پاس جگہ ختم ہو گئی ہو، نہیں، بلکہ جہنم حال میں مزید پکار رہی ہوگی، اور دنیا میں بھی اللہ کی سزائیں بڑی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيَّ آیَةٌ مِّن رَّبِّي، اس بندے پر، نبی پر کیوں نہیں نازل ہوتی کوئی نشانی، من ربی، ان کے رب کی طرف سے، اس نبی پر نشانی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ معجزے تو نازل ہوئے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، قرآن معجزہ ہے، سب کچھ، لیکن یہ اپنی مرضی کا معجزہ کہتے ہیں نا۔ ہم نے بات کی تھی ان کو، وہ اپنا مطلب کا معجزہ چاہیے کہ جی صفا کی پہاڑی سے سونے کی بن جائیں تاکہ ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے، یا نہریں چل پڑیں تاکہ ہمارا معیشی نظام مضبوط ہو جائے، ایسی، یعنی ہمیشہ دنیا دار اور دین سے دور طبقہ وہ دین میں بھی دنیا کی تلاش کرتا ہے، مگر نہ قرآن سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی نشانی ہے، واللہ زندگیاں بدلنے والی، اچھوں کی، بروں کی، کافروں کی، مسلمانوں کی، یہ سمجھ کر تو دیکھے اس سے ایک ایک لفظ کے اندر نہ ایسے کمالات ہیں کہ بندے کی آنکھیں کھول جائیں اور آخر اسے نظر آنے لگ جائے، دنیا اس کی عمدہ سے عمدہ بن جائے۔ یہ تو دنیا ٹائم نہیں دیتی، بس غور نہیں کرتی، اس سے بڑی نشانی ہو کیا سکتی؟ لیکن نشانی جہاں بعض اوقات دیکھنے کی ہوتی ہے، بعض اوقات سننے کی ہوتی ہے، قرآن دیکھنے کی بھی نشانی ہے، قرآن سننے کی نشانی ہے، قرآن غور کرنے کی نشانی ہے، قرآن حقائق کو سمجھنے کی نشانی ہے، خیر کو بنیاد بنانے کے طور پر یہ نشانی ہے، ہر باب میں، فساد میں، بلاغت میں، کمال میں، جمال میں، مضبوطی میں، استحکام میں، واقعات میں، اخبار میں، سب کچھ آپ نے بس یہ نشانی نشانی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اس کے لیے اپنے مخصوص لوگ ہیں جو اس فیلڈ کے ہوں گے وہی جانتے ہیں، اگر نہیں تو اور کباڑیوں کے لیے ایک جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہوں، قیمتی سے قیمتی کاغذ اور عام جو ہے کوئی رڈی کی ٹوکری کا دونوں برابر ہیں، دونوں تولنے ہیں، وزن کر کے ماپنا کہ یہ زیادہ، ایک طرف قرآن، دوسری طرف جو ہے انگلش کی 10 کتابیں ہیں، اس کے پیسے زیادہ دے گا جس کا وزن زیادہ ہے، خبر نہیں ہے۔ تو یہ بندے کی اپنی خامی ہے کہ نشانی نظر آتی ہے، ورنہ قرآن سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یہ ایک جواب دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئیں، یہ جو مرضی ان کی ہو پوری کر دی جائے، آپ کا جو کام ہے بس آپ انذار دیں، اللہ کے ڈراوے بتائیں، سنائیں، جہنم کی وعیدیں وغیرہ وغیرہ، ناکامیوں کا بتائیں جو دین سے دور ہوں، باقی ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ انما انت منذر، بے شک آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، ولکل قوم ہاد، ایک معنی ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، اور آپ بھی ان کے ہادی ہیں، آپ ہر قوم کے لیے ایک نبی ہوتا ہے اور آپ ان کے نبی ہیں، ولکل قوم ہاد۔ انما انت منذر، آپ ایک منذر ہیں، اور منذر کا قانون ہے کہ ہر امت کو اللہ کی منذر دیا کرتا ہے، ولکل قوم ہاد۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا انما انت منذر، چونکہ عطف ہے، آپ منذر بھی ہیں، ولکل قوم ہاد، اور آپ قوم کے ہادی بھی ہیں۔ ہم نے حدیث پیچھے بخاری وغیرہ کی پڑھی تھی نا، ما اسمعوا بھی حد من هذه الامم من یہودی ولا نصرانی، میرے متعلق جو یہودی عیسائی سنے اور پھر ایمان نہ لائے سن کر، الا کان من النار، وہ جہنمی ہوگا۔ ہر قوم کے لیے نبی ہادی بن کر آئے، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، مشرکین، مسلمان، ہر ایک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یعلم، اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں، اللہ کی عظمتوں کا بیان۔ دیکھیں اگر اس صورت میں آپ کو اللہ کا تذکرہ میں اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی ہے، رسول اللہ کا میرے رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے وہ علیہ، اور اگر وہی کی بات تو چکہ مطلوب تو آئے گی، اگر بندوں کا تذکرہ ہوگا تو وہی کا اثر بندوں پر کیا ہے۔ اللہ یعلم، اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں، ما تحمل کل انثی، جو اٹھائے ہوئی ہے ہر مؤنث، کل انثی، مؤنث کوئی عورت ہو
کوئی بکری ہو، کوئی گائے ہو، جو بھی من کل انثى، خصوصاً انسان اور عورت. وما تغیض الارحام، اور جو کمی کر جاتے ہیں رحم، اسے بھی اللہ جانتے ہیں. رحم کے اندر بچے کا سقط ہو رہا ہے، کیا کمیاں ہو رہی ہیں، سب کو اللہ جانتے ہیں. وما تزداد، اور جو رحم زیادہ کرتے ہیں، بچہ کتنا بڑا، کیا معاملات ہیں، کیا چیز ہے، کیا شکل ہے. وما تزداد، ہم نے حدیث کا حوالہ دیا تھا 3208 بخاری کی روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کو جمع کیا جاتا ہے، یعنی انسان کی جو پیدائش کا مرحلہ ہے، 40 دنوں تک نطفے کی شکل ہوتی ہے، پھر علقے کی، پھر مضغہ وغیرہ کی، پھر 4 ماہ کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، فرشتہ آتا ہے، 4 کلمات اسے کہے جاتے ہیں: اکتب عملہ ورزقہ واجلہ شقی او سعید. عمل لکھیے، اس کا رزق لکھیے، روزی لکھیے اس کی، اور اجل لکھیے، کب اس نے فوت ہونا، کب زندہ ہو، پیدا ہونا، دنیا میں جانا. اور شقی ہے، سعید ہے، بدبخت ہے، نیک بخت ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے. ثم ينفخ فيه الروح، اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. پھر آگے حدیث کے مزید الفاظ کے بعد بندہ جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ آخر میں جہنمی والے اور جہنم چلا گیا، اس کے الٹ. اور قرآن نے بھی ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. یہ ہے وما تغیض الارحام وما تزداد. رحم کے اندر جو تبدیلیاں برپا ہو رہی ہیں، رب اسے اچھی طرح جانتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا غیب کا. یہ جانا اور رحم مخفی چیز ہے. اگر انسان جانے گا الٹراساؤنڈ وغیرہ وغیرہ سے، وہ بھی کچھ جانے گا، پورا نہیں جان سکتا. یہ تو زیادہ سے زیادہ یہ بتایا جا سکے گا کہ جی یہ بچہ ہے یا بچی ہے، اگر سے وہ اندازے بھی غلط ثابت ہو جاتے ہیں. بالفرض وہ صحیح بتائے گا، زیادہ سے زیادہ وہ صحیح بتایا جا سکتا ہے. باقی یہ کالا ہے، سفید ہے، خوشبخت ہے، نیک بخت ہے، کب زندہ ہوگا، کب مرے گا، کب کس دن پرفیکٹ کس لمحے پیدا ہوگا، نہیں جانتا. دوسرا وہ جانتے ہیں، اسباب کے ذریعے جانتے ہیں. اللہ اسباب کے بغیر عرش پر رہ کے جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا غیب کا، والشہادت، اور حاضر کا. شہادت اس لیے کہا کہ بعض اوقات نظر آنے والی چیزیں بھی نہیں نظر آتی. مثلا بہت بڑی پہاڑ، بہت بڑا، انسانی نظر احاطہ نہیں کر پا رہی اس کا. یا دھوپ جو ہے مثلا بہت سخت ہے، ہم کوشش کریں بھی دیکھنے کی تو نہیں دیکھ سکتے، تپش اس کی زیادہ ہے. یعنی بعض اوقات نظر آنے والی چیزیں بھی نہیں نظر آتی انسانوں کو. اللہ کو دونوں، جو نظر جو غائب ہے وہ بھی، اور جو حاضر ہے دونوں کو. تو آپ سمجھ گئے ان کا فائدہ. وہ شہادہ کیوں کہا؟ الکبیر، بہت بڑا، بہت بڑی ہستی. المتعال، بہت بلند ہستی، بڑی بھی ہے اور بلند بھی ہے. عرش پر مستوی، بلند ہستی، دونوں ہے اس کے اندر. بڑائی بھی اللہ کی، متعال بہت بلند بھی ہے. اور یہ بلندی 2 طرح سے ہوتی ہے. بندے کی ہوتی ہے کہ ذات بلند ہو، بہت اونچائی پر ہے بندہ، اور ایک ہے کہ شان بلند ہو. تو دونوں ہیں. اللہ کی ذات بھی عرش پر مستوی ہے، بہت بلندی پر. جو عرش پر اللہ کو نہیں مانتے اس صدق کے بھی ایک لحاظ سے غیر شروع کے پر منکر ہے. اور دوسرا اللہ کی ہستی پھر بہت بڑی بھی ہے، اور بلند، شان بھی بڑی بلند ہے اللہ تعالیٰ کی. الکبیر المتعال، اس اللہ نے وہی نازل کی ہے. سواء منکم من اسر القول، کتنی بلند، مضبوط اور عالم الغیب و شہادہ ہستیاں. اللہ فرماتے ہیں سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو چھپائے بات، وہ بھی برابر. ومن جہر بھی، جو جہر کرے وہ بھی برابر. اللہ کی نظر میں، اللہ کی گرفت اور اللہ کی نگرانی میں دونوں برابر. ایک بندہ جتنی ہو سکتی ہے بات کریں، چھپا کر کریں، اللہ سنیں گے. اور ایک آدمی جتنی بلند کر سکتا ہے. دیکھیں 2 طرح کی باتیں انسان نہیں سمجھ سکتے. ایک جو بہت مخفی کر دی گئی ہے، آپ نہیں سن سکیں گے. ایک بندے نے اتنی اونچی آواز نکال دی ہے کہ آپ نے آواز سننے کے بجائے کانوں پہ ہاتھ رکھ دی کہ یار یہ کیا ہے. جتنی بلند آواز ہو اللہ کو بلا لیں گے، اور جتنی مخفی ہو، جتنا مخفی شخص ہو، جتنا ظاہر شخص ہو، سب جانتے ہیں. من اسر القول ومن جہر بہ، اللہ کے آگے برابر. یہاں ذرا آپ نے توجہ رکھنی ہے ان آیات پر.
ومن هو مستخف باللیل، اور جو کوئی چھپنے والا ہے رات کو، وسارب بالنہار، اور چلنے والا ہے دن کو۔ رات کو لوگ چھپتے ہیں اس لیے چھپنا رات کے ساتھ لگا ہے، ایک ڈاکو، ایک چور، ایک اور، حتیٰ کہ وہ اندھیری اور تاریک رات میں سیاہ چونٹی جو معمولی سے ذرات پر چل رہی ہوتی ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں۔ وہ سارے وہ بالنہار، جو دن کے اندر بڑے بڑے معاملات ہو رہے ہیں اسے بھی اللہ جانتے ہیں۔ اس اللہ نے یہ کتاب اتاری۔ لہو معقبات من بین یدیہ، توجہ، لہو، یہاں دو تفسیریں کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ لہو کا مرجع اللہ کو بنایا جائے کہ اس اللہ کے حکم سے ہی معقبات من بین یدیہ، آگے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں انسان کے دائیں بائیں حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے، طبری رحمہ اللہ نے دو تفسیریں ذکر کی ہیں، اکثر مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ لہو کی ضمیر اسی پچھلے انسان کو بنایا ہے، من سواء منکم من اسر القول، جو بات چھپاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، دن کو چھپتا ہے، رات کو چلتا ہے، یہ جو ہے لہو اس انسان کے لیے، معقبات آگے پیچھے آنے والے ہیں اس انسان کے لیے، من بین یدیہ اس کے آگے، ومن خلفی اس کے پیچھے فرشتے، یحفظون اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اور یہ تفسیر شاید زیادہ ظاہر ہے، پیچھے کے ساتھ موافق چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی بہت بھلائی اور خیر خواہی کی اور اس کی حفاظت کے لیے طرح طرح کے معاملات رکھ دیے، ان میں سے مضبوط نگرانی دیا ہے، حفاظت دیا ہے، ڈھال کی شکل میں فرشتوں کی صورت میں اللہ نے دی ہے انسان کو، حفاظت میں ہے انسان۔ کرام کاتبین اس کے ساتھ لگے، الہامات فرشتے اس سے کر رہے ہیں، حتیٰ کہ امام ابن کثیر اور امام طبری وغیرہ نے آثار نقل کیے کہ 12-13 فرشتے جو ہیں وہ انسان کی حفاظت پر مامور ہیں، ساتھ بچے کی حفاظت ہے، بڑے کی ہے، سب کی اللہ کروا رہے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کو انصح خلق اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے خیر خواہ مخلوق جو ہے وہ فرشتوں کی شکل میں ہے، جو بنو آدم کے لیے۔ اب وہ انسان جو ہر ٹائم شیطان کا رونا روتا رہتا ہے کہ شیطان ہے، کیا کروں، وہ یہ درجن سے زیادہ فرشتوں کو بھول جاتا ہے جو اس کی حفاظت پر مامور ہے، اس کے لیے ڈیوٹیاں سے انجام دے رہے ہیں، کام خدمات اس کی جا رہی ہیں، اس کی حفاظتیں ہو رہی ہیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا کے فریضے سے انجام دیے جا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین بھی کیے جا رہے ہیں۔ کرام کاتبین قرآن نے کہا۔ اسی طرح روایات نے مختلف، سے بخاری کی 555 نمبر حدیث ہے، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم العالمين كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون، کہ فرشتے ہیں جو ہر فجر کی نماز میں آتے ہیں ڈیوٹی دینے کے لیے، شفٹیں لگتی ہیں ان کی، انسان کے جتنے اعمال ہیں یہ لکھتے رہتے ہیں، عصر کی نماز تک رہتے ہیں، اور یہ تمام اعمال پھر لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے نئے فرشتے آ جاتے ہیں ڈیوٹی کے لیے صبح تک کے لیے۔ اس کے پھر وہ اعمال لیتے ہیں اور الیہ صدر کریم الطیب والعمل الصالح، قرآن کہتے ہیں کہ عمل اوپر جاتے ہیں، یہ اس کے عمل اوپر جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کیسے چھوڑا، تو وہ کہتے ہیں جی بس ہم نے ہم گئے بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز میں تھے، جب آئے بھی تو عصر کی نماز، اگلے پھر کہتے ہیں جب ہم گئے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پھر پڑھی۔ اسی بنا فجر اور عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نماز سے غافل ہے وہاں تو پھر اتیناہم یصلون اور والی بات تو نہیں رہے گی نا، جب ہم آئے تو کاروبار میں مصروف تھا، یا ہم گئے تو وہ سو رہا تھا، پھر یہ باتیں ہوں گی۔ اور یہی پھر اسی اعمال کے بدلے پھر انسان کی روزیاں اترتی ہیں، جتنے اعمال جاتے ہیں اتنی روزیاں، اتنی بلائیاں، اتنی خیر خوائیاں اور کامیابیاں اس بندے کے لیے آتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں فرشتے آپ کے لیے میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، اتنا نظام سنبھالے بیٹھے، بارشیں برسا رہے ہیں اور کچھ روحیں لے رہے ہیں، اللہ رب العالمین تدبیر چلائی ہے ان کے ذریعے۔ تو یہ یحفظونہ من امر اللہ، سوال آیا تو ہم بات یہ کر رہے تھے، ایک شیطان کی ہمیں فکر ہوتی ہے اور اللہ کے ان فرشتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کتنا انصاف، کیا میں نے اس بات کی تھی، اللہ کتنا احسان کرنے والے ہیں کہ جہاں ایک یہ ہے وہاں 10 سے زیادہ اور فرشتے اللہ نے جوڑ دیے، الہامات کی شکل میں الہام کرتے ہیں اور خیر کی باتیں ذہن میں ڈالتے ہیں، بلائیاں کرتے ہیں انسان کی اور نہیں یاد رہتے۔ تو سوال آیا
کہ جب اتنے فرشتے انسان پر معمور ہیں حفاظت پر، اس کی حفاظت پر، تو اسے ٹھوکریں کیوں لگتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، آفتیں کیوں آتی ہیں، لوگ مار ہو جاتے ہیں، اس کی پھر کیا وجہ ہے؟ تو قرآن جواب دے گا ان اللہ لا یغیر، کہ بے شک اللہ رب العالمین بدلتے نہیں ما بقوم، جو کسی قوم پر ہو یعنی کوئی نعمت، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود بدل دیتے ہیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں۔ یا تو اس لیے ٹھوکریں لگتی ہیں کہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اور فرشتے جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ چھوڑو دفعہ مارو یا جانے کام جانے ہیں۔ یہ اللہ کی تو مضبوط حفاظت ہے، یا خود ہی اپنے لیے مسائل پیدا کر کے ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس کے لیے مسائل بنتے ہیں اور مصیبتیں آفتیں آتی ہیں۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، جب اللہ رب العالمین ارادہ کرے کسی قوم پر سوءا، برائی کا، عذاب کا، تکلیف کا، دوسرا جواب یہ دیا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی ٹال نہیں سکتا، لٹا نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ اس وقت اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ اب اسے میں تکلیف دوں، اس لیے پھر فرشتے بھی ٹال نہیں سکتے۔ اور اللہ کیوں دیتے ہیں اس کا جواب پہلے دے دیا کہ بندے نے خود ہی ایسے کام کیے ہوتے ہیں کہ اب سزا دینا اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے پھر فرشتے بھی رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتے۔ فلا مرد لہ وما لہ من دونہ، نہیں ہے ان کے لیے اس اللہ کے علاوہ من وال، کوئی بچانے والا، کوئی کارساز، پھر کوئی نہیں ہوتا۔ جب اللہ پکڑنا چاہیں تو کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ پھر چھڑا نہیں سکتا، اس لیے اللہ سے جڑی ہے، اس کی وحی اسے مانیے، اس کی تابعداری کیجیے تاکہ مسائل پھر نہ ہوں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، قرآن نے دوسرے مقام پر یہ بھی کہا نا، وَالَّذِي، اللہ رب العالمین کی ہستی و مزید اللہ کی قدرتیں ہیں، يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی، البرق، خوفاً للخوف، ڈرانے کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بجلی آسمان پر چمکتی ہیں، بادل آتے ہیں، یہ فقط بارشیں برسانے کے لیے آتے ہیں، یہ اللہ ڈراتے بھی ہیں۔ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَصْطَنَعٌ، بارش ہونے لگی، رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، جبکہ اصل میں وہ عذاب تھا جن پر مسلط کیا گیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام ایسی حدیثیں کہتی ہیں کہ جب ایسی حالت ہوتی ہے بارش کی اور بادل وغیرہ گرج برس رہے ہوتے ہیں تو گھر سے نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور یہی بات کہتے تھے کہ کہیں عذاب نہ ہو۔ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا، اور اللہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوفاً، ڈرانے کے لیے، اور تما کے لیے، تما اور لالچ بھی، خوش کرنے کے لیے بھی بارش ہوگی، دونوں پہلو۔ یہی صرف ہم وہی کی بات کر رہے ہیں، وہی کے اندر بھی ہے، وہی ڈراتی بھی ہے اور جنت کی تما بھی دیتی ہے انسانوں کو۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اللہ پیدا کرتا ہے السحابہ، بادل، الثقال، بھاری اور بوجھل، بڑے بڑے بادل۔ کتنا بوجھ ہے؟ دیکھیں ہوا وزن رکھتی ہے، ہوا، یہ تو پانی ہے، کیوں وزن نہ رکھے؟ ہم نے بات کی نہیں تو کبھی اگر بندہ جہاز کا سفر کر رہا اور بادلوں کے اندر یہ جہاز گھسے اور پھر حالت اس کی سمجھ آتی ہے کہ کتنے جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں اسے۔ یہ بھاری بادل اللہ نے سنبھال رکھے، السحاب الثقال، زمین و آسمان کے درمیان۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح بیان کرتا ہے الرعد، رعد، سبحان اللہ بحمدی، حمدی بھی ساتھ ہے، ہم نے کہا تھا سبحان اللہ بحمدی ایک ساتھ اکثر آتے ہیں قرآن و حدیث میں۔ رعد، رعد بات تو گرج کا ترجمہ کیا ہے، لیکن مسند احمد کی 2483 نمبر حسن درجے کی حدیث ہے کہ ملک من ملائکۃ اللہ عز وجل موکل بالسحاب، کہ فرشتہ رعد جسے اللہ نے بادلوں کی ڈیوٹی دی ہے، تو فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، والملائکۃ، اور دیگر فرشتے بھی کرتے ہیں، من خیفتہ، اس اللہ کے ڈر سے۔ موطا امام مالک کی 2839 نمبر حدیث، عبداللہ بن زبیر، عامر بن عبداللہ بن زبیر، کہ جب یہ رات کی آواز سنتے تھے گرج وغیرہ کی تو یہ پڑھتے تھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ دعا بھی ہے۔
وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَالْأَرْضُ رب العالمین بیچتا ہے صواعق کھڑکتی بجلیاں اور تندر وغیرہ، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ پہنچاتا ہے اسے من یشاء سے چاہیں، آ کے لگ جاتی ہے کسی گھر کسی سر اور معاملہ تمام کر دیتی ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ بعض اوقات درختوں پر گرتی ہیں اور جنگلوں کے جنگل جل جاتے ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور پھر بھی انسان بے خوف ہو کر اس اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کا جھگڑنا کیا؟ اللہ کے بارے میں جھگڑنا کیا؟ نہیں مانتا اللہ کا، اللہ کا انکار کرنا، غیر اللہ کی مان، شرک کرنا، اللہ کی بعض صفات اور طاقتوں کو نہ ماننا۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وہی کو نہ ماننا۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اللہ رب العالمین سخت پکڑنے والا، بندہ تو اس سے جھگڑے سے لڑائی ہو سکتی ہو، یہ اللہ سے جھگڑتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بھول جاتا ہے انسان، سخت قوتوں اور طاقتوں والا رب العالمین، سخت پکڑ والا ہے۔ لَهُ دعوت الحق اسی اللہ کے لیے پکارنا ہے اور عبادت کرنا، الحق حق۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ دعا اور دعویٰ قرآن میں دو معنوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، ایک ہے دعا کرنے کی، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اور ایک ہے کیونکہ دعا پکار ہوتی ہے نا، تو جسے بندہ پکارتا ہے اس کی بندگی بھی کرتا ہے نا، اس لیے بندگی کا معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی خاص فرق نہیں، چونکہ عبادت دعا عبادت بھی ہے اور عبادت دعا ہے، تو معنی اس طرح سے بن جائیں گے کہ اس اللہ کی بندگی کرنا ہی یہی حق ایک معنی اسے ہے کہ اسے پکارنا حق ہے، باقیوں کا پکارنا جو ہے باقی پکارنے کے لائق نہیں، یا غوث اعظم یا دستگیر یا حسین یا علی اور یا رسول اللہ یا فلانا، یہ نہ ہو۔ لہو دعوت اللہ کی پکار رہی ہے سچی۔ الذین یدعون من دون جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یستجیبون لهم بشیء یہ بھی پکارتے ہیں، یہ بھی دعائیں کرتے ہیں، اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لهم بشیء ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جواب نہیں دیتے کسی بھی چیز کا، کچھ بھی جواب، کچھ بھی مدد نہیں کرتے، اس کے اندر یہ داخل۔ استجابت معنی نعم سے جواب دینا، جی ہاں، یعنی جسے کہتے ہیں مثبت جواب دینا نہیں ہوگا، کوئی کام کا جواب نہیں ہوگا، بلکہ بعض تو بالکل دے ہی نہ سکیں۔ لا یستجیبون لهم بشیء الا کما مثال دی ہے کہ اس پکار کی مثال کیا بنتی ہے، اس عبادت کی مثال کیا بنتی ہے کہ ایک بندہ ہے اسے پیاس لگی اور شدید لگی ہے، بھاگتا جاتا ہے چشمے کے پاس اور آپ اٹھا دیتا ہے کہ پانی صاحب آئیں، تو کہاں آئے گا پانی؟ اللہ مگر کبا سے اس بندے کی طرح جو پھیلائے ہوئے ہیں کفئی اپنے دونوں ہاتھ الی الماء پانی کی طرف، کس لیے؟ لیبلغ فاہ کہ پانی جو ہے وہ منہ میں داخل ہو، منہ کو پہنچ جائے، لیبلغ فاہ اس کے منہ کو پہنچے پانی، خود تھوڑی آئے گا، وما هو ببالغ حالانکہ وہ پہنچنے والا نہیں ہے، خود کیسے آئے گا پانی، سے لینا پڑے گا۔ تو یہ مثال بنتی ہے کہ انہیں پکار رہے ہیں جو جن میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، جن میں آنے کی طاقت نہیں ہے، جن میں مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اس لیے فرمایا وما دعاء الکافرین اور نہیں ہے دعا کافروں کی اور عبادت کافروں کی الا فی ضلال مگر تباہی، بربادی، گمراہی اور ضیاع میں، ضائع ان کی دعا اور یہ گمراہی ہیں، ان کی تباہی ہیں، بربادی ہیں۔ وَلِلَّهِ يَشْهَدُ دعائیں اس لیے دعا نہیں ضائع کرنی چاہیے بندے کو، اس اللہ کو پکاریں جسے پکارنا ثواب ہے، اس اللہ سے دعائیں کریں جو قبول کرتا ہے، قبول بھی کرتا ہے اور اجر بھی دیتا ہے، دعا مستقل عبادت ہے، لیکن پوری زندگی بڑی سرکار کو پکارتے رہے، حسین کو پکارتے رہے، رسول اللہ کو پکارتے رہے، نہ پکار نہ مراد پوری ہوگی، بلکہ الٹا یہی دعا جو ہے کل تباہی کا ذریعہ بنے گی کہ غیر اللہ کو پکارا، رسول سے مدد نہیں مانگی جاتی، حسین سے نہیں مانگی جاتی، غازی عباس سے نہیں مانگی جاتی، داتا سے نہیں مانگی جاتی، حجویری صاحب سے نہیں مانگی جاتی، وہ اللہ سے مانگی جاتی، یہی شرک ہوگا اور کل اسی کے ذریعے گمراہی ہوں گی، فی ضلال اور تباہی اور بربادی انسان کے لیے ہوگی۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال وللہ یسجد من فی السماوات والارض اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں تمام مخلوق جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے۔ اگر اللہ بار بار بندگی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ محتاج ہے، اللہ کی بندگیاں بڑے کرنے والے ہیں، تم اگر بات مان لیں تو تمہاری بہتری تھی۔ وَلِلَّهِ يَشْهَدُ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ سب آسمان میں اور جو زمین میں، طوعاً وَكَرْهًا خوشی اور ناخوش ہو کر،
دل کرے یا نہ کرے اللہ کی بندگیاں لوگ کر رہے ہیں اور بامر مجبوری وہ کریں گے ہر صورت، دل کرے اور کیا نہ کریں اللہ کی بندگیاں ہو رہی ہیں تو وہ کرا۔ یہ بندگی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس طرح آپ سمجھ بیٹھے نا، دل کرے گا نماز پڑھیں گے زکات دیں گے اچھے رہیں گے، جب نہیں کرے گا نہیں تو وہ کرا۔ نے بخاری کی روایت کے پیچھے حوالہ دیا تھا، نبی علیہ السلام بیعت دیا کرتے تھے کہ بات مانو گے اللہ اور رسول کی فی المنشط والمکرہ، حالات اچھے ہوں برے ہوں، دل کرے یا نہ کرے دین پر عمل ضروری ہے۔ ہم دین کو زائد چیز سمجھتے ہیں، دین ضرورت ہے انسان کی، بندگی اللہ کی تو کرا۔ مخلوق تو کیا اللہ کی بندگی کریں بلکہ وہ ظلالہم بالغدو، ان کے سائے بھی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ جو سایہ وہ گدھا کیا اس گدھے کا سایہ بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہے، وہ ظلالہم ان کے سائے، لیکن انسان نہ کرے، نہ یہ کرے نہ اس کا سایہ کرے، اور یہ باغی اللہ کا وظلالہم ان کے سائے بالغدو والآصال، صبح یہ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ کی اور سال چھٹی، بالغدو والآصال، صبح و شام دن رات اللہ کی بندگی میں یہ مصروف ہے۔ اور کہہ دیجیے امر رب السماوات والارض، کون رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، کون رب ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ ہی رب ہے زمین و آسمانوں۔ قل کہہ دیجیے فاتخذتم، یہ مانتے تھے ہر کافر مانتا کہ رب اللہ، اس پر اللہ گرفت کر رہے ہیں۔ جب اللہ کو رب کہتے جانتے مانتے ہو تو پھر کیا یہ جو طرح طرح کے معاملات سجاتی ہیں، ان کی بندگیاں پھر کیوں ہوتی ہیں؟ قل کہہ دیجیے افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا بس تم بناتے ہو اس اللہ کے علاوہ پھر ولی اور کارسار اور دوست اور ولی اور معبود بنا بیٹھتے ہو، اور بناتے بھی کیسی مخلوق کو کہ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، مالک نہیں تمہارے نفع ضرر کیا بلکہ لانفسہم، خود کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ یہ اگر اتنا بڑا ولی تھا فلانا تو اتنی بڑی مصیبت، دنیا میں سب سے بڑی مصیبت موت ہے، تو بری صاحب خود سے موت کو کیوں رفع نہیں کر سکے ہیں؟ خود سے مصیبتیں نہیں ٹال سکتا جو تمہاری ٹالے گا۔ لا یملکون، مالک نہیں لانفسہم، خود کے لیے نفع کا ولا ضرر نقصان کا۔ اور کہہ دیجیے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہے اندھا والبصیر اور دیکھنے والا، بینا اور نابینا برابر ہے؟ تمہارے معبودوں کی مثال تو نابینوں کی ہے اور اللہ بینا ہے، سب کچھ جانتے سمجھتے ہیں، دو کیسے برابر ہوں؟ اب هل تستوی الظلمات والنور، یا برابر ہوں اندھیرے والنور اور روشنی؟ اندھیروں کو جمع لایا چونکہ گمراہیاں زیادہ ہوتی ہیں اور ہدایت ایک ہوتی سے نور کو واحد لایا، گمراہیاں اور ہدایت، شرک اور توحید، اللہ حقیقی خالق اور جو بنائے گئے برابر۔ ہم جعلوا للہ شرکاء، انہوں نے بنائے اللہ رب العالمین کے لیے شریک، خلقوں کا خلق، نے پیدا کیا اللہ کے پیدا کرنے کی طرح، جنہوں نے معبود تلاش رکھے ہیں یا پھر انہوں نے اللہ کی طرف کچھ تخلیق کی۔ اب تخلیق دیکھیں، اللہ بھی خالق ہوا یہ بھی خالق ہو گئے، تو یہ بندے مشکل میں پڑ گئے کہ اب اللہ کون سا ہوگا، لہٰذا انہوں نے ان کی بندگی غلط فہمی میں شروع کی ہو۔ یہ بھی جب کہ نہیں ہے، کیا پیدا کیا انہوں نے؟ چھوٹی نہیں پیدا کر سکتے، پیدا کرنا کیا، مرنا بچا نہیں سکتا، اور یہ خدا بنے ہیں کہ ان نے کچھ پیدا کیا اللہ کے پیدا کرنے کی طرح، اور اس کے بعد فتشابہ الخلق علیہم، خلق اور تخلیق پر متشابہ ہو گئی ہو کہ دیکھیں ہمیں نہیں سمجھائی، اب رب وہ ہوگا یا یہ ہوگا، وہ بھی پیدا کر رہا ہے یہ بھی پیدا کر رہا ہے، آسمان اللہ نے پیدا کیا تو زمین تو یہ پیدا کر رہے ہیں، اسی طرح اگر بارش نے برسائی یا سورج نے طلوع کیا تو اس لیے کوئی وجہ بنتی پھر شرک کرنے کی، جبکہ یہ کچھ نہیں اللہ نے تھا۔ دیکھیں واقعی یہ سوچنے کی بات ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش ہونی تھی کہ جب اللہ رب العالمین نے کسی اور کو بھی خالق بنایا تھا عالم کا، ہم پھر ڈاؤٹ میں پڑتے ہیں کہ اب اصل خالق کون سا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ مثلا ایک ہی چیز دو کمپنیاں بنا رہی ہیں، ایک اوریجنل ہے اور ایک کاپی اور چوری کر رہی، لوگ کتنے مسائل لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ بڑے قیمتی پیسے ہیں، اچھی قیمت جو اصل چیز کی اب دے بیٹھتے ہیں، پھر بعد خبر ہوتی ہے کہ تو چیز وہ نہیں تھی، یہ تو جعلی چیز بنائی جا رہی ہے، کوئی اور لیبل لگا رہا ہے استعمال کر رہا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان۔ اسی طرح اگر رب العالمین کائنات میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو انسانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، عقل مانتی شرک کو، اس لیے اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں کہ میرے بندے مشکل میں ہی نہ پڑے ہیں، ایک مچھر کا پیدا کرنے کی طاقت کسی چیز کو دی نہیں۔
قل اللہ فتشابہ الخلق علیہ میں تخلیق پر متشابہ ہو جاتی ہے ایک جیسی کہ کون ہے جو اصل رب ہو. قل اللہ کہہ دیجیے اللہ خالق کل شیء و خالق ہر چیز کا وهو الواحد القہار اور وہ اللہ رب العالمین ایک بھی ہیں ایک ہے القہار اور پھر یعنی کہ ایک ہے اور کمزور ہو کام نہ کر سکے. یہ ہوتا ہے نا باپ کہتا میں ایک ہوں یہاں کیا کس کس کے کام آؤں گا کس کس بیٹے کی ضرورت پوری کروں گا. اللہ ایک ہے اور قہار ہیں پورے ہیں غالب اور یعنی کافی ہیں. انزل من السماء ماء انہوں نے بات کی تھی کہ وحی کی بات چل رہی ہے سورت میں تو وحی کی مثال پھر کس سے دی جاتی ہے کن دو چیزوں سے دی جاتی ہے بارش کا پانی پلس آگ. تو اس لیے یہاں دونوں مثالیں اکثر یہ الگ الگ دی جاتی ہیں. یہاں قرآن نے دونوں جمع کر دی ہیں. ذرا دیکھیے ایک تو کمال ہے قرآن کا. اب بظاہر یاد ہے ہم نے پڑھی ہے آپ نے بھی پڑھی ہے لیکن کم سمجھ آتی ہے. جب اس کی گہرائی میں اترتا ہے تو پھر یہ خزانے سمجھ آتے ہیں. فسالت پس بہ پڑے اودیتن بہ پڑی اودیتن وادیاں نہریں بہ پڑی بقدرہا دریا بہ پڑے بقدرہا اپنے اندازے کے مطابق. اشارہ سمجھ گئے نا آسمان سے بارش آئی اور جس نالے کی جتنی طاقت تھی جتنا حجم تھا اس برتن میں جتنا پانی آ سکتا تھا جس دریا میں جتنا بہ سکتا تھا اسی کی طاقت اپنی طاقت کے مطابق وہ لے کے نکل گیا. اس کے ساتھ بخاری کی حدیث جوڑی مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكانت منها اجادب. اس میں فرماتے ہیں جو وہی جو علم مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس کی مثال جو ہے بارش کے پانی کی ہے جو اللہ آسمان سے اتارتے ہیں زمین پر پڑتا ہے یہ پانی اور اس کی 3 کیٹیگریاں بن جاتی ہیں زمین کی. ہمیں حدیث پیچھے پڑھی ایک زمین وہاں جو پانی اچھی زمین ہے زرخیز جذب بھی کرتی ہے اور پھر اس کے بعد پودے شودے پھل پھول اگاتی لہلہا اٹھتی. اور ایک وہاں جو سخت ہے پانی آیا اسٹور تو کر دیا اندر جذب نہ کیا پھل پھول وغیرہ نہ اگائے. تیسری وہ زمین ہے چٹیل اور سخت بے فائدہ پانی آیا اور رہا اور بہہ گیا یا ڈوب گیا چلا گیا کوئی پتھر کیا اس میں پانی اگانا. یعنی یہ فرماتے ہیں اشارہ یہ ہے کہ اسی طرح آگے فرماتے ہیں فَذَلِكَ بَعَثُ مَنْ فَقْهَ فِي دِينِ اللَّهِ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے دین قرآن اور حدیث اور وحی میں مہارت اور فقہ کی مثال ہے کہ وحی آسمان سے اترتی ہے. بعض لوگ وہ ہیں جو اس وحی اور قرآن اور حدیث سے جڑ جاتے ہیں حاصل کرتے ہیں اولاد کو لگاتے ہیں خود اس کی طرف ٹپک جاتے ہیں ترجمہ تفسیر آیات احکام صحیح اس کے اندر مگن ہو جاتے ہیں اندر جذب کر لیتے ہیں وحی کو اور پھر یہ وحی ان کے اندر کمالات کو پھل پھول اور خوبصورتیاں اور کیا سے کیا پیدا کر دیتی. تو یہ وہ زمین تھی کہ خود بھی فائدہ اٹھایا اور پھر خود صحیح علم حاصل کیا اس کے مطابق بنا علم آمد اور پھر آگے لوگوں کو فائدے دی. لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ کوئی رسول اللہ کی طرح پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا کوئی عام ایک عالم کی طرح چند بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا خود بھی زندگی اس نے بدل دی. اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ علم پر عمل نہ کیا خود اپنے اندر نہ جذب کیا لیکن چلے درمیانہ طبقہ تھا پانی سنبھالا علم پر عمل نہ تھا لوگوں کو فائدے دے دی قرآن پڑھا دیا حدیث پڑھا دی وغیرہ وغیرہ یہ. اور تیسری زمین جو ہے وہ بالکل تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ وہی آئی واپس گئی پیدا ہوا بندہ مرا لیکن کاروبار زندگی بیوی بچہ مزے فراوانیاں راحتیں اور چل دیا وہی کا کوئی اثر نہ آتا کہ ان مسیروں کو ملنا جہنم. یہ آپ دیکھ لیجیے ہم میں سے ہر ایک بندہ ان 3 کیٹیگریوں میں سے کسی جگہ کھڑا ہے یا زندگی پر وہی نے ایسا مثبت پیارا اثر کیا یا کہیں منفی اثر اور اگر اللہ مانے اتخذوا هذا القرآن مہجورا رسول کہے گا چھوڑ دیا تھا. اب ذرا اس آیت کی طرف آئیے ادھر فرمایا آسمان سے پانی اترا فسالت اودیۃ بقدرها ہر وادی اپنی طاقت کے مطابق پانی لے کے بہہ پڑی. وہی 3 وادیاں بنی تھی نا
ہر 3 بندے بن گئے تھے، ایک کی طاقت زیادہ رہنے کی تھی، یہ دوسرے کم بالکل کچھ نہ. یہ حالت ہے انسانوں کی. تو یہ وحی کی مثال رب العالمین نے بیان کی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب صحیح وحی بیان ہوتی ہے تو بعض اس کے مقابلے کو بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا آپ رد کریں گے شرک پر، بدعات پر، ہمارے نظم ضبط پر، اس چیز پر، اس پر، تو لگتا ہے کہ جی یہی اصل اور کھا جائیں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جاگ کی مثال رکھتے ہیں کہ جاگ پانی تو نیچے جو بالٹی کے اندر پڑا ہے وہ چھپا دے گا، پانی نہیں نظر آئے گا اس کی وجہ سے، لیکن ہو گئی ہے جاگ، یہ انگلی کسی بچے نے بیمار دی ہے نہیں رہے گا. تو ان کے زور زبردستیاں یہ ان کی مثال کچھ نہیں ہے. باطل کا شور شرابہ زیادہ ہوگا، وہی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. یہ باطل ختم ہو جائے گا اور یہ وہی جو ہے جو نیچے ہے یہی اصل جو ہے رہ جائے گی. ذرا دیکھیے، انزل من السماء، اللہ نے نازل کیا آسمان سے مان پانی، فسالت وبہ وادیاں بہ پڑی، بقدر یا اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق. وہ 3 ہے. اور قرآن کی سورہ فاتر نے پھر اس انداز سے پیش کیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا 3 قسم کے لوگ ہم نے بنا دیے. ایک ہے فمنہم ظالم لنفسہ، جو ظالم ہے، ومنہم مقتصد، بعض درمیانے ہیں. ظالم ہوتے نا ایک قسم کی وہ بندی جو پانی آیا اور بہ گئے، کوئی اثر نہیں ہے بھائی ان کی زندگی پر. ہم نے پہلے دن بورڈ پر چیز دکھائی تھی تمہید کے طور پر کہ دنیا کی تمام خیریں دنیا اور آخرت کی وحی سے جڑی ہیں، اور جو وحی سے جڑا اسے خیر ملے گی. جتنی خیریں آسمان سے اترتی ہیں دین دنیا کی، یہ 2 پائپ لائنیں ہم نے مثال کے طور پر سمجھائی تھی. یہ شہد جو اتر رہا ہے دنیا کا یا آخرت کا، یہ وحی کے ذریعے نیچے اترے گا، اور یہ 2 پائپوں کے ذریعے آ رہا ہے. اور جو اس سے جڑا وہ پی لے گا اس شہد کو، اس پانی کو. جو اس سے دور اس کی زندگی کسی اور طرف، اس کی زندگی میں وہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں بار بار بات کرنی پڑتی کہ وہی اگر زندگی میں نہیں ہے، سب کچھ ہے تو بھی آپ محروم ہیں، کچھ خیر آپ نہ پا سکیں. تو ایک ظالم للنفس، دوسرا مقتصد، درمیانی زمین ہے، کچھ فائدہ اٹھا گئی. اور منہم سابق بالخیرات، یہ بات سابق بالخیرات ہے کہ خود بھی لیے اور ہم لوگوں کو بھی تقسیم کی ہے وہی. تو پانی آسمان سے اترا، ہر وادی طاقت کے مطابق بہ پڑی. فاحتمل السیل زبدا رابیا، فاحتمل السیل، پس اٹھایا سیل، اس سیلاب اور اس پانی نے، زبدا جاگا، رابیا ابری ہوئی، جاگا اس پر. جب یہ وحی بیان ہوئی تو دشمن بھی ہے مقابلے میں، اس وحی پر، اس پانی پر پھر جاگ بھی اوپر آنے لگی، اسے ختم کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے. وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، قرآن کے سامنے شور شرابے شروع کرو تاکہ مغلوب ہو جائے. کافر کہتے تھے آج بھی جی ان کے پاس کون سی حدیث ہے رفردین کے چھوڑنے پر، ہمارے پاس بھی حدیث ہے. جی کدھر حدیث ہے؟ جی عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث اٹھائی جائے گی جس کو اکثر اہل علم نے ضعیف کہا، بالفرض اگر صحیح بھی کہا تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک طرف ایک حدیث ہے، دوسری طرف سینکڑوں حدیثیں ہیں، تو کبھی کبھار اس پر عمل ہو گیا اگر صحیح ہو بھی بالفرض ہے، اور باقی جو 300-400 اس پر عمل ہونا چاہیے. رسول اللہ کی زندگی میں جو کام زیادہ ہو وہ زیادہ پھر کرنا چاہیے. آپ پھر یہ کریں کہ اپنے مسئلے پر زیادہ جو رفردین نماز پڑھایا کریں، اور کبھی کبھار اس کے بغیر پڑھا دیا کریں. یہ گنجائش نکل سکتی ہے اس سے اگر حدیث صحیح ہو. لیکن یہ تو نہیں نکل سکتی کہ جی وہ تمام جائیں باہر میں، اور یہ جو روایت ہے جو اس کو اکثر ضعیف کہا گیا اسی کو لیا جائے. تو یہ کہ جب حق بیان ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں باطل کی تکلیف ہوتی ہے. یاد رہے آپ اسی جگہ حق نہ بیان کریں، نو پرابلم ہوگی، کوئی مخالفت نہیں کرے گا اور آپ گھر میں تعریف کرے گا، مخالف ایک بڑا اچھا آدمی ہے. لیکن جب وہی بیان کریں گے پھر شیطان کو تکلیف ہونے لگتی ہے کہ یہ کیوں ہے جی، ہم کیا غلط ہے، ہمارے باپ اگر غلط ہے، اتنا عرصہ ہمارا سیٹ اپ چلتا رہا، یہ سب ہی غلط ہے. تو فاحتمل السیل زبدا رابیا، جب وہی آتی ہے تو اس وحی کے پانی کے اوپر جو ہے وہ جھاگ بھی آنے لگتی ہے، زبدا رابیا. یاد رہے کہ یہاں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ نقصی کے لیے ہم رد کریں گے کہ آپ ہیں اس لیے میں رد کر رہا ہوں، اور نہ اس لیے چھوڑیں گے کہ فلانا ہے اس لیے بات نہ کروں. چلو وہ بھی تقاضا ہے نا کہ اللہ خیر خواہی ہو، کل یہ باتیں کسی اور نے سننی ہو تو حق کی بات پہنچ جانی چاہیے. اللہ کے لیے جب بندہ بات کرتا ہے تو پھر نہ اللہ کے لیے جیسے کرتا ہے اسی طرح پھر اللہ کے لیے جو باتیں اللہ کے لیے کرنی ہوتی وہ چھوڑتا بھی پھر نہیں ہے. تو اس لیے ہم باہر بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی خیر خواہی ہوگی، ہر ایک کی ہوگی، اپنی ہوگی بلائی ہر ایک کی ہونی چاہیے. قرآن اور وحی جو ہے ہر ایک کی اصلاح کے لیے. تو یہ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اٹھایا اس جاگ، اس پانی نے جاگ کو، رابیا ابرا ہوا، ابری ہوئی جاگ اس کے اوپر آنے لگتی ہے. لگتا کہ یہ اصل تو یہی ہے. وَمِمَّا، یہ پہلی مثال تھی.
پانی کی، اب آگ کی مثال، وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور اس میں سے جو یہ لوگ جلاتے ہیں، علیہ اس پر، فی النار آگ میں، ابتغاء حلیہ تلاش کرتے ہوئے، تلاش کرنے کے لیے زیورات، ایک زیور اٹھایا جاتا ہے اور اس کے آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ جو اس سے فالتو ذرات ہیں یہ ختم ہو جائیں، مٹی شٹی لگی جو دیگر چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور پیور سونا جو ہے اور چاندی پیچھے رہ جائے، او متاع یا سامان زبد مثل، اس پر بھی جاگ آتی ہے اسی طرح۔ سونا جو ہے پکایا جا رہا ہے، جدا کیا جا رہا ہے، الگ کیا جا رہا ہے، تو اس دوران بھی یہ جاگ آتی ہے، لیکن وہ جو جاگ اور اس کے اوپر لگا گند وہ ختم، اٹھا کے پھینک دیں گے وہ سنہار سا باہر، اور سونا سنبھال کر فریم بنا کر جو اپنے پاس رکھیں گے، اور لوگ آ کر بڑے پیسے دے کر اس سے خریدیں گے۔ تو یہ ہے کہ وہی پر جاگ آنی ہے، وہی کے مخالفین پیدا ہونے ہیں، وہی نے بعضوں کو تکلیف دینی ہے، لیکن لوگوں پریشان نہیں ہونا۔ یہ جاگ ہے اور جس بھی شکل میں ہو، وہ آگ کی شکل میں ہو اور یا پانی کی شکل میں ہو، وہ سختی کی شکل میں ہو، وہ نرمی کی شکل میں ہو، وہ دھوکے کی شکل میں ہو، وہ لالچ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں آئے گی، وہ ٹھنڈی تار ہو، وہ گرم نرم تار ہو، وہ اپنے ہوں، وہ پرائے ہوں، وہ صحیح ہوں، وہ غلط ہوں، کسی بھی جانب سے۔ یہ دیکھیں دو مثالوں کا فائدہ یہ ہے کہ ہر جانب کو ٹچ کیا جائے۔ یہاں بھی اللہ نے دونوں مثالیں ملا کر دے دی ہے، آگ اور پانی کی، اور سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی دوسرے صفحے میں وہاں بھی اللہ نے دونوں ملا کر دی ہے نا۔ پہلی مثال اللہ نے جو ہے کس کی بیان کی ہے، وہاں آگ کی ہے، اور دوسری مثال پھر پانی کی بیان کی ہے اللہ نے۔ یہاں اللہ نے پانی کی پہلے بیان کر دی ہے اور آگ کی جو ہے وہ بعد میں بیان کر دی۔ كذلك يضرب الله الحق والباطل، اسی طرح اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں حق کو والباطل، اور باطل کو۔ دیکھیں کتنے پیارے انداز سے بیان کیا اللہ نے۔ یہ جملہ جو ہے یہ بریکٹ کے اندر لایا گیا ہے، دراصل اس جملے کو سمجھانے کے لیے تتمہ ہے۔ پیچھے مثال بیان کی، اب بندہ ہے جس کا فہم کا معاملہ تھوڑا کمزور ہے، یعنی کس مثال کا مقصد کیا ہے، کس چیز کی مثال ہے، پتہ ہے ایک بندہ آپ کے سامنے مثال دیتا، آپ کہتے ہیں مجھے سمجھائیں کس کے لیے آپ نے مثال دی، کس چیز کی دی، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں كذلك يضرب الله الحق والباطل، اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال، یعنی یہ ہمیں جو مثال دی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس حق اور باطل کی مثال ہے، یہ وحی اور غیر وحی کی مثال ہے، کہ ماننے والے اور نہ ماننے کی مثال ہے۔ جو وحی مانتا ہے وہ اس پانی کو دے رہا ہے، جو نہیں مانتا وہ جا کے پیچھے پڑا ہے۔ یہاں وہی بات ہے نا کہ جو وہی کے نہ ماننے والے ان کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں، لیکن وہ جاگ کی طرح ہوتے ہیں، وہ اہل زیغ کے دلائل ہیں، وہ متشابہات کی شکل میں ہوتے ہیں، اصل نہیں ہے، اصل وہ پانی ہے، اصل وہ سونا ہے، اس کے اوپر آئی ہوئی وہ جاگ نہیں ہو سکتی۔ كذلك يضرب الله الحق والباطل، ایسے بیان کرتے ہیں، اتنے پیارے انداز سے بیان کرتے ہیں، ایسی مثالوں سے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، بس جو جاگ ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پریشان نہ ہونا، یہ جاگ جو ہے نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور یہ ہوا ہے، یہ آیت ہر زمانے میں فٹ ہوتی ہے۔ آپ اس کو نبی صاحب کے زمانے میں لے جائیں، ایک بندہ اٹھتا ہے توحید کی دعوت دینے کے لیے، ایک کوئی ماننے والا نہیں ہے، لیکن پانی ہے، اصل ہے، سونا ہے، اور ایک زمانہ آتا ہے کہ نقشے بڑھ جاتے ہیں۔ پیچھے اللہ نے فتح مکہ کی طرف اشارہ کیا ہے نا، کہ جی بس ابو جہل، ابو لہب، فلانا 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 کہاں ہو گئے، وہ مکہ بھی اپنے ہاتھ آ گیا اور وہ جا گئے۔ لگتا یہ تھا صاحب اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارا خوف ایک کر دے، تیرا بھی خوف ہے، دشمنوں کا بھی خوف ہے، اور نہ جان محفوظ نہ دین محفوظ ہے، کیا حالت عجیب۔ لیکن وہ تمام نام مٹ گئے، اور جو اصل سونا اور اصل پانی پیور رسول اللہ صحابہ کی شکل میں وہی نہیں۔ تو یہ اشارہ آج بھی آپ اس بات صحیح داعی بنے اللہ کے دین کے، توحید کے، یہ قبر پرستیاں، یہ شرک، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ جہاں جس مسجد میں آپ جائیں گے مخلص رہیں عقیدے کے، عمل کے، افعال اقوال ہر لحاظ سے، اور اللہ کا نام نے دنیا کو سائڈ پر رکھ کر پہلے بات کی تھی، وہ داعی اس کے ذہن میں دنیا پھنسی اور دین کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ذہن سے دنیا نکال دیں، دنیا داروں کو نکال دیں اور شروع کریں خدمات، لیکن بشرطے کہ پہلے صحیح علم ہو چکا۔ علم صحیح نہ، پھر جتنے بھی آپ مخلص ہوں تبلیغیوں والی بات ہوتی ہے۔ علم ہو مضبوط بندے کے پاس، صحیح علم حاصل کیا اور شروع کر دے وہی کی دعوت۔ مخالفتیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہی مسجد کے اندر ہی انتظامی مخالفت کرنا شروع کر دیں، دائیں بائیں ہونا شروع ہو جائیں گی،
ڈٹے رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، خود پر اعتماد نہ کریں کہ میں بڑی شے ہوں، اللہ مدد فرما. دل کو دعوت دیں، رات کو اللہ سے دعائیں کریں، بندے کو سامنے دعوت دیں، پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعائیں کریں، دعوت شروع کریں. یہ دعوت آپ کی آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جائے گی آس پاس محلے میں، پھر مزید باہر نکلے گی، پھر بازاروں میں، اور پھر ایک زمانہ آئے گا. اور یہ تاریخ نے دیکھا کہ افراد نے اقوام کی تقدیریں بدلی، اور یہ والے افراد تھے. ایک بندہ جو ہے انہیں تقدیریں بدلی ہیں. آپ اس زمانے میں مثالیں لے سکتے ہیں. سعودیہ میں توحید کی دعوت ایک بندے کی محنت ہے فقط. اسی طرح ہمارے KPK کو آپ لیجیے، یہاں اگر سلفیت آئی ہے، ایک شیخ جمیل الرحمان صاحب کی محنت ہے. ایک بندہ تھا، اجنبی، مسافر، غریب ترین، لیکن مخلص تھا، اور اللہ نے دعوت کو اتنا پھیلا دیا. ہر علاقے میں آپ لیجیے کہ جس نے بھی توحید کی دعوت لی، وہی کی لی، علم کے ساتھ لی، خلوص کے ساتھ لی. اللہ نے پھر خیر کی چابی بنایا اس انسان کو، اور دعوت اس کی پھیلتی گئی. اور وہ جس سے ڈرتا تھا کہ یار یہ کیا بنے گا، میں مر جاؤں گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اللہ نے وہ تمام جال جو ہے وہ رائے گا ضائع کر دی ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جال جائے گی. اب ظاہر بنتا ہے کہ قرآن میں جملے کی کیا ضرورت ہے کہ جال ختم ہوگی، جال ختم ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے جال ختم ہوگی، کوئی جملہ بظاہر یہ ہے، لیکن اندرون خانہ بہت بڑا درس ہے. اما الزبد، جو اصل قرآن و حدیث وحی کی دعوت یہی رہے گی. اس کے علاوہ شرک، بدعات، یہ وہ فلانا، بدماشیاں، زور، یہ طاقتیں بڑوں بڑوں کی، یہ بھی نہیں رہیں گی، ختم ہو جائیں گی. جو اصل توحید اور وحدانیت اللہ کی دعوت ہے، جو للہ ما کان للہ فهو ابقى، وہی رہے گی. اما الزبد فيذهب جفاء، ختم ہوگی، نسل ختم ہوگی، بے فائدہ ختم ہو جائے گی، مانے کچھ کر نہیں سکے گی. یہ ہوتا ہے نا، اوقات بندہ ختم ہو جاتا ہے کہ اگلے کو بھی ختم کر دیتا ہے. ساتھ ختم ہو اور جفا ختم ہو. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہی زمین میں رہے گا. جس میں اللہ نے نفع کی صفت رکھی ہے وہی بندہ اسے ہی بقا. اس لیے اگر کسی بندے نے خود کی زندگی چاہنی اور اچھی چاہنی ہے، اسے نفع بخش بن جانا چاہیے. حدیث نے پھر کہا نا، جو چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی زیادہ کر دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی، وہ بھی اچھائی ہے، نفع ہے نا. بہنوں کو، بھائیوں کو جو نفع دے گا اللہ اس کی زندگی بڑھا دیں گے. دراصل اس آیت کی تشریح ہے تو یہ ہے کہ جس کسی میں نفع ہو، اللہ اسے فالتو موت، جلدی موت، اس قسم کے مسائل سے بچایا کرتے ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اب يَنْفَعُ النَّاسَ کیا ہے؟ لوگوں کا فائدہ اس پانی میں ہے، اس فالتو جو میل کا جھاگ ہے اس میں نہیں ہے. اس سونے میں فائدہ ہے، اس جاگ میں نہیں ہے لوگوں کا. اس لیے جاگ گرا جائے گی، پھونک اڑا لے جائیں گے، ہوائیں اڑا لے جائیں گی، ختم ہو جائے گی. اور یہ جو سونا ہے اور پانی ہے اصل یہ باقی رہے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، یہ بندہ، یہ وحی سے جڑا شخص، یہ وحی، یہ مفید لوگ، یہ حق، یہ توحید، یہ قرآن و حدیث، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہی زمین میں رہیں گے، اسے ہی بقا. كذلك يضرب الله الامثال، اسی طرح اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں مثالیں. اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتے ہیں، اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتے ہیں. کتنی پیاری بیان کی. كذلك يضرب الله الامثال، الذي، قرآن سارے کمالی ہے، لیکن مثالوں کو قرآن نے خود کہا وما يعقلها الا العالمون، وما يعقلها الا العالمون، ان مثالوں کو نہیں سمجھتے الا عالمون، مگر سمجھنے والے اور جاننے والے علماء اور صحیح سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں. ہر بندہ مثال کو نہیں سمجھ، ہر عالم نہیں سمجھ سکتا. مثال جو ہے یہ عظیم ترین، وہی ہمارا مقصد تھا شیخ احمد صاحب کے دورے کا. پتہ نہیں آپ نے فائدہ اٹھایا یا نہیں. مثال جو ہے قرآن کی، جو کہ ہمیں اندازہ تھا کہ ہم مثال پر فل بات نہیں کر سکیں گے، مثالوں پر ٹائم بڑا مانگتی ہیں مثالیں. اب یہ دیکھیں میرے خیال سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ تو ہو چکے ہوں گے چند جملوں پر. تو مقصد یہ تھا کہ چلیں یہ اس طرح نکل جائیں تو اس کو ہم تھوڑا آسانی سے پڑھ سکیں. تو مثال جو العالمون، جو جاننے والے ہیں، اصل علم رکھنے والے ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں. پھر اس سے فائدے جڑے ہیں، بندہ ہوشیار بننے لگتا ہے، خوابوں کی تعبیریں آنے لگتی ہیں، تعبیریں آنے لگتی ہیں، فراست آتی ہے، ملتی ہے بندے کو ایسے. اور كذلك يضرب الله الامثال للذين، ان لوگوں کے لیے استجابوا، جن نے قبول کی رب میں اپنے رب کی بات، الحسنى، اچھائی ہے، اچھی حالت ہے، جنت ہے ان کے لیے. تفسیر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. جو وہی کو مانیں گے، استجاب، بات مانی، کیا ماننی ہے؟ تھوڑی ہم اللہ کے حوالے سنتے ہیں آسمان سے، وہی سنتے ہیں نا، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں. تو
تو جنہوں نے وہی کی بات مانی ان کے لیے الحسنى اچھی حالت ہے. الذین وہ لوگ لم یستجیبوا لہ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں سنی نہیں مانی، استجابت نہ کیا، جواب ہاں سے نہ دیا کہ کرتا ہوں وہ کیا نہ. لو ان لہم ما فی الارض اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں جمیعاً تمام کے تمام انہی کا ہو جائے، ومثلہ معہ اور ساتھ ایک مثل اور بھی ہو جائے، لافتدوا بھی تو فدیہ دینے کو تیار ہو کہ یا اللہ یہ سب مجھ سے لے لے، یہ سونا یہ چاندی زمین بھر اور اس کے برابر اور بھی ہو جائے تو یہ مجھ سے لیجیے مجھے بخش دیے. وہ بندہ جو آج غریب کو 2 ٹکے دے کر 1000 دفعہ سوچتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ ہے وہ ہے. یہی بندہ جو وہی سے محروم رہا ہے، یہ سب زمینی سونے کی بھر جائے اور نعمتوں کی بھرے، اللہ سب لے میری جان چھوڑ مجھے بخش دے، لیکن نہیں ہوگا. ہاں، اور جو وہی سے جڑ گیا، ہلکا سے جڑا، اسے نجات مل جائے گی. دنیا میں بقا ہے، پیچھے کہہ دیا ينفع الناس فينقص في الارض، اور یعنی کہ آخرت جائے گی اس کی، یا پھر آخرت کو بیان کیا جا رہا ہے. آخرت بھی انہی کے لیے للذین استجابوا لربهم الحسنى، جو وہی سے نہیں جڑا بھول جائے گا اس کی، اسے جنت نصیب ہو. اولئک لهم سوء الحساب، یہ لوگ ان کے لیے برا حساب ہوگا. حساب کتاب بھی بڑا برا ہے، سزا بڑی بری ہے، حساب کتاب بڑا برا ہے. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. بلکہ حساب تو بندے کا برا ہو جاتا ہے، سزا سے بچ جاتے بھی ہوتا ہے. اگلے نے بڑی بےزتی کر دی قاضی صاحب نے، جج صاحب نے، اور ایک چیز کا حساب لیا کہ یہ کیوں ہو گیا. آخر میں کہہ دیا جا یار وہ یتیم ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر کہ ایک ہی ہے اب تیرے گھر والے کیا کریں گے، ان کا لاج رکھتا ہوں زیادہ چلا جائے، اندھا نہ کرنا ہوتا ہے. تو جب حساب بھی برا، ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ بھی پھر جہنم ہے، بچیں گے نہیں. پھر یہ کہ بندہ وہاں بعد سزا بھی مل جاتی ہے، لیکن وہاں پھر گنجائش، کوئی پیسہ چلایا، کسی نے رحم کر دیا اور گھر سے اچھا ماحول جیل میں ہی مل گیا. نہیں، وہ بئس المہاد، پھر بہت بری جگہ ہے، بہت برا بستر ہے جہاں یہ جائیں. یہ دراصل وہ سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، جہاں یہ جو بریکیں لگ رہی ہوتی ہیں قرآن کی نا، وقف لا کرنا، اس کے پیچھے یاد رکھیں جو اصول ذرا لکھیں اپنے پاس، سمجھیں اس کو. جہاں یہ قرآن آیتیں لائے گا یا فا لائے گا، یہ بریکٹیں لائی جائیں گی، یا یہ جہاں بھی سوالات آ رہے ہوں گے ان کے جوابات ہوں گے، یا اعتراضات ہوں گے ان کے جوابات دیے جائیں گے، یا کوئی حکمت سمجھائی جا رہی ہوگی، یا اندرون خانہ، یعنی یہ حکمت کے بغیر نہیں ہے جو یہ اوقاف اور رموز رکھے گئے ہیں. وبئس المہاد، اور بہت ہی بری جگہ ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. کیا کر رہے ہیں آپ؟ دعا نہیں کرتے شاید. آج میں پورے ایک سپارے کی نیت بنا کر آیا تھا، لیکن ایک غلط سال نہیں دے رہا. اب وہ بھی دم بھی نہیں کر سکتے.